علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص۔ وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت امت مسلمہ دل سوز، پرآشوق، صبر آزما اور شکستہ دل سے دوچار ہے، اور آج کے مسلمان کا مال و متاع لوٹے جا رہا ہے۔ ہمارے کارواں پہ رہزن کا بسیرا ہو گیا ہے۔ ہم ایک امت کے طور پر دنیا میں گھسی پٹی امت بن چکے ہیں۔ ہمیں لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارا ماضی دیکھا جائے، جب اللہ کے پیغمبر آئے تو دنیا میں لوگ اپنے بھائی کے مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ قتل کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ جب یہ دین آیا تو لوگ زنا اور بدکاری کے اندر سب حدوں کو کراس کر چکے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر جب دین اسلام کو لے کر کے آئے
اللہ اور اس کی تعلیمات کو اجاگر کیا گیا، تو یہی مسلمانوں کے سربراہ اور امیر بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے، اور عیسائیوں کا بڑے بڑے قلعوں کے اندر ان کے نام سے لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ یہی مسلمان تھے کہ جنہوں نے کبھی پانیوں کے اندر، وادیوں کے اندر، سمندروں کے اندر اپنے گھوڑوں کو اتارا اور اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ آج یہی امت مسلمہ ہے کہ ہم لوگ ایک مذمتی بیان دینے کے لیے ڈرتے ہیں۔ آج یہی ایٹمی طاقت اور ایٹمی مسلمان ہیں کہ جو کھل کر کے اپنے بھائی کے دفاع میں ایک بات نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بھائی کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی؟ سوائے اس کے کہ ہم مساجد کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کرنے کے تک صرف محدود ہو گئے، صرف اس کے کہ ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتے اتریں گے اور وہ آ کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ہم اللہ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے جب اسرائیل کو اسرائیل بنایا گیا، عربوں کے درمیان میں رکھا گیا، تب اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آئی؟ جب وہ 74% فلسطین کے اوپر قابض ہو گئے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئی؟ جب اللہ کے قرآن کو جلایا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلوں کو نعوذ باللہ بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈمیز کے اوپر ویڈیوز اور فلمیں بنائی گئی، تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب چند لوگ، چند صحابہ لڑنے کی غرض سے مدینے سے نکل کر کے بدر کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میدان میں جا کر کے پہلے پانی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اللہ کی مدد تب بھی اترتی ہے جب انسان غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ایک مدینے کے محاصرے کے طور پر خندق کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ صرف دعاؤں کے ذریعے، صرف اسی بات کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جانا، اسباب کو چھوڑ دینا اور مسلمانوں کے اندر وہن کی بیماری کا آ جانا، مسلمانوں کا، انسان کا اپنے بارے میں سوچنا، کسی دوسرے مسلمان کو چھوڑ دینا، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار نہیں ہیں، ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصائب کے اندر، ان فتنوں کے اندر دوچار نہیں کرے۔ ہمارا اللہ سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے پہلی امتوں کے، ہم سے پہلی قوموں کے تذکرے کیے، بتلایا کہ ان کے اندر فلاں گناہ تھا، اس وجہ سے قوم تباہ ہو گئی، ان کے اندر فلاں قسم کی بدکاری تھی، فلاں فحاشی تھی، اس کی وجہ سے امت برباد ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو پڑھی، پہلے 9 رکوع اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ یہ کیسی قوم ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم کیسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی ہے، ان کے لیے سمندر کے اندر رستے بنا دیے۔ کتنی لاڈلی قوم، سمندر کے اندر رستے بنائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ نے کہا میں آسمان سے بندوبست کروں۔ ان کے لیے من و سلوہ اترتا ہے، ان کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے۔ میدان تیہ کے اندر اللہ کہتے ہیں میں نے بادلوں کو کہا ان کے اوپر سایہ کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے کہ جس کی طرف 3 کتابیں آئیں، جس کی طرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، اور یہ کیا کہنے لگے، ان کا گمان کیا ہو گیا، یہ کیا سوچنے لگے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی
گناہ کے وجہ سے، کبھی بھی کسی بدکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑے گا، کبھی سزا نہیں ملے گی۔ یہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، میں نے اس لاڈلی قوم کے اوپر کھانے کا بندوبست میں نے خود کیا آسمان سے، ان کے سائے کا بندوبست درختوں کی بجائے میں نے بادلوں کو کہا ان کے اوپر سایہ کرے، میں نے ان کے لیے سمندروں کے اندر رستے بنائے، حتیٰ کہ ہر قسم کا کھانے کے لیے انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا آپ زمین کے اندر کاشت کریں، میں آپ کو اگا کر کے دوں گا۔ اتنی لاڈلی قوم، لیکن ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا، ذلیل ہو کر کے رہ گئی یہ قوم۔ کبھی کس طرح کا عذاب، کبھی چیخ کا عذاب آ رہا ہے، کبھی خون کا عذاب آ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اور یہی وجہ اور سبب آج ہمارے مسلمانوں کے اسباب۔ ہم نے جب اللہ کو چھوڑا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، پیچھے سے بچڑے کو بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اور آج اللہ کے پیغمبر کے جانے کے بعد ہم نے کس کس کو نہیں پوجا؟ حجر، شجر، انسان، حتیٰ کہ جانوروں کو ہم نے اپنا الہ بنا کر کے اپنے سامنے رکھا۔ کیا اب مسلمانوں کے اندر ایسی حالت نہیں ہو چکی کہ ہم کسی بھی پتھر کے سامنے سر سجدے کے اندر رکھ دیتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہو چکی کہ ہم کسی بھی انسان کو جس نے کبھی نہایا نہیں ہے، جس کی حالت خود اس طرح کی ہے کہ ایک فطرت سلیمہ والا انسان اس سے گھن محسوس کرتا ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالی ہمیں نہیں پکڑے گا؟ کہ ہم بطور امت اس طرح جس طرح توحید پہ کاربند رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم اس طرح کاربند رہے ہیں یا نہیں رہے؟ ہمارے عقائد، ہمارا اللہ کے بارے میں نظریہ، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دینا چاہیں تو انسان کو تکلیف نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اگر آپ فلاں پیر کے مرید ہیں، فلاں پیر جو ہے اس کا ہاتھ، اس کا دست شفقت آپ کے اوپر ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس، مقام، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا رویہ اس تک گرا دیا ہے کہ ہم کسی انسان کو اللہ کے مقابلے میں افضل سمجھتے ہیں۔ اور انسان تو بڑی بات ہے، ہم تو چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے کسی بھی سجدے، کسی بھی پتھر کو، کسی بھی درخت کو کرنے والا سمجھ کر کے اس کے سامنے لیٹ جاتے، اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیتے۔ اور یہ تو عقائد کی بیماری ہے، اور جن کے اندر عقائد کی درستگی ہے، جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو توحید کے اوپر کاربند سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں آج ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کب، کس وقت ہمارے لیے یہ باتیں کہی تھی، اور آج کس طرح ہم ان فتنوں کے دور کے اندر ان باتوں کے اوپر پورا اتر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مہاجرین کو جمع کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یا معشر المہاجرین خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب تمہیں ان کی وجہ سے آزمایا جائے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ اس وقت موجود ہوں۔ اذا تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جب لوگوں کے اندر فحاشی اور یعنی بدکاری عام ہو جائے، لوگ اعلانیہ طور پر فحاشی کرنا شروع کر دیں اور اس کو آگے پرموٹ کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، ان کے اندر وبائیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، طاعون کی بیماری آتی ہے، طاعون کی وبا آتی ہے، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں، کس طرح کی؟ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، ایسی بیماریاں
کہ جن کا نام کبھی ان کے وڈیروں نے سنا بھی نہیں ہوتا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ ذرا غور کریں کہ فحاشی کس قدر بڑھ چکی ہے. لوگوں کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے اس تک پہنچنا، اس تک جانا، اس کو آگے پروموٹ کرنا اور پھر اس کو آگے پھیلانے کے لیے آلہ کار بننا. آپ ذرا خود غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ، اپنے ایک دن کا کتنا ٹائم اور کتنا عرصہ ہم نے یہ ٹک ٹاک کے اوپر گزارا ہے. کتنا ٹائم ہم فیس بک، یوٹیوب کو دے رہے ہیں. اور پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی امت ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر تو ایمان ہے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث وہ سب کو یاد ہے اور ہر بندہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے. اس حدیث کے سہارے ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. کیا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالی جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر. میں حیران ہوں، سچی بات ہے، انسان کتنا زیادہ بے خوف ہو چکا ہے، کتنا نڈر ہو چکا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کسی بھی جنگل کے اندر چلے جائیں اور اس جگہ کے اوپر آگ جلا دیں، جنگل کا بادشاہ شیر بھی آپ کے قریب نہیں آتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی فطرت کے اندر، خصلت کے اندر رکھا ہے کہ وہ آگ کو دیکھ کر کے دور بھاگتے ہیں. اور ہم انسان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، اس تپش کو برداشت کر لیں. ہم اس جہنم سے نکالے جائیں گے، رائی کے دانے کے برابر ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم اس کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل تو کرے گا. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. انسان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اپنے دل میں نہیں رکھ پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو انسان کے دل سے ایمان نکل کر کے اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے. اور آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں کہ جس انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا مستحق ہوں. وہ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر بدکاری اور یعنی اور زناکاری عام ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس طرح کی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے کہ ان کے وڈیروں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. ایڈز کی بیماری اور اس طرح کی بیماریاں کہ جن کا نام لوگوں کو نام یاد نہیں ہے. دنیا کے اندر 25-26 لوگ ایسے ہیں، دنیا کے اندر 100-150 لوگ ایسے ہیں اس طرح کی بیماریاں کہ جو ان کو ساتھ لاحق ہیں، کسی اور کو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر اس فحاشی کو، اس عریانی کو، اس بدکاری کو آگے پھیلانے کے لیے اس حد تک شیطان نے اپنے شکنجے کو مضبوط کیا ہے کہ ہم پیسے کی خاطر، ہم تھوڑی سی شہرت اور فیم کی خاطر اپنی زندگی کو، اپنی بہو بیٹی کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں انتہائی سخت رویے کو اپنایا ہے اور انتہائی سخت انداز سے ان کی مذمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. وہ لوگ، آج ذرا آپ خود غور کریں کہ ہم فیس بک کے اوپر اگر کسی کو کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی ہے. اس بات کے اوپر ذرا غور کریں، سوچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص ہے، اس نے اپنی اولاد کو اچھا پڑھایا، اچھا سکھایا ہے، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اولاد اس کے لیے کسی بھی انداز سے صدقہ کرتی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے.
اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے. جس طرح نیکی جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے. ایک شخص ہے وہ اپنے موبائل کے اندر گندی ویڈیو کو اپنے کسی دوست کے ہاں شیئر کرتا ہے. وہ انسان اپنی طرف سے ڈیلیٹ کر سکتا ہے لیکن وہ شخص جو دیکھ رہا ہے, جو آگے اس کو شیئر کر رہا ہے, جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے, آپ بتائیں کیا یہ انسان صدقہ جاریہ کے اندر ہے یا گناہ جاریہ کے اندر؟ آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کس طرف لے کر کے آنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو کوئی شخص کسی انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ انسان خود وہ نیکی کر رہا ہے, اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے. اور اسی طرح جو شخص کسی انسان کو گناہ کے اوپر لگا دیتا ہے, اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کو گناہ پر پرموٹ کرنے کے لیے اس کو پیسے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑی ہی انتہائی الفاظ کے ساتھ مذمت کی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی کو عام کر دیا جائے, مومنین کے اندر فحاشی کو عام کر دیا جائے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ ہے اصل بات, یہ ہے اصل چیز جو سمجھنے کی بات ہے. ہمیں تھوڑے سے فائدہ نظر آتا ہے, ہمیں تھوڑا سا پیسہ, فیم اور شہرت نظر آتی ہے. اللہ کہتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. آپ فحاشی کو پرموٹ کر کے, ناچ گانا اور ڈانس کو اور اپنے جسم کے اوپر ایسا لباس زیب تن کر کے کہ جس کے اندر انسان کے سارے اعضاء سامنے نظر آتے ہیں, اس کی وجہ سے فیم کما سکتے ہو, اس کی وجہ سے تم مشہور ہو سکتے ہو, اس کی وجہ سے پیسہ مل سکتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. اور انسان سوال کر سکتا ہے, مسلمانوں کے دلوں میں آ سکتا ہے, مومنین نماز پڑھنے والوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے, کیسا عذاب؟ وہ تو بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں, جن کے اتنے فالوور ہیں, جنہوں نے لوگوں کو اتنا بہکایا ہوا ہے, ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, بڑے بڑے پلاٹ ہیں, بڑے بڑے محلات ہیں, ان کے اندر زندگی گزارتے ہیں. ان کے اوپر کون سا عذاب ہے؟ یہ تو بالکل مزے والی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں ان کے اوپر کیسا عذاب ہے, اللہ جانتے ہیں کہ ان کو کون سا عذاب مل رہا ہے. وانتم لا تعلمون, تم اس بات کو نہیں جانتے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کیا ہی خوبصورت بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے لیے فزیکل چیزوں کو رکھا ہے, جو انسان کی مورل ویلیوز ہیں, اس کے اوپر انسان کو سزا نہیں ملتی. اگر کوئی شخص اپنی زبان کے اوپر آگ کا انگارہ رکھے گا تو یہ جلا دے گی, لیکن اگر حرام کا پیسہ رکھے گا تو یہ جلائے گا نہیں. اللہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے, اللہ اس کو اپنے پاس ذخیرہ کریں گے, اور کل قیامت کے دن مورل ویلیوز کے اوپر انسان کو سزا دی جائے گی. کل انسان کو اسی وجہ سے, انہی وجہ سے, اور آج امت مسلمہ کی ذبح حالی کا سب سے پہلا جو سبب وہ یہی ہے کہ انسان کا توحید سے, اللہ کے تعارف سے دور ہو جانا اور فحاشی کے اندر آ کر کے پڑ جانا. ہمارے معاشرے میں اس فحاشی کو, اس عریانی کو پرموٹ کرنے کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے اور اس کو لوگوں کے اندر عام کیا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں, اور پھر اس کے اوپر طرح طرح کے گانے اور طرح طرح کا میوزک اور اپنی من پسند چیزوں کو لگا کر کے آگے پرموٹ کرنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے لوگوں یاد رکھو, یہ جو غنا ہے
یہ جو گانے سننا ہے، یہ موسیقی کا آپ کے کانوں میں جانا ہے، آپ کے کانوں میں ان طبلوں، ڈھول اور موسیقی کے آلات کا جانا ہے، یہ اس طرح ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر نفاق کو بڑھا رہا ہے، انسان منافق کے درجات کو اوپر کر رہا ہے، انسان اپنے آپ کو منافق کی سیڑھیوں پہ چڑھا رہا ہے۔ جس طرح ایک کھیتی کو پانی لگایا جائے تو وہ بڑی جلدی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر نشو و نما جلدی ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان گانے سنتا ہے، آلات موسیقی کو سنتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر نفاق، منافقت بھی اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر سچی بات ہے، ہمیں کہا جائے، ہمیں سمجھایا جائے تو انسان اپنی تھوڑی سی فیم، تھوڑے سے مزے اور تھوڑے سے اپنے شہرت کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان جو ان فحاشی کے کاموں کے اندر اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب میری امت کا آخری وقت ہوگا تو لوگوں کے اندر 3 بڑے عذاب آئے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ، سب سے پہلا کیا ہوگا کہ لوگوں کو زندہ زمین کے اندر دھنسایا جائے گا، لوگ زندہ زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ آج دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو کس طرح بلڈنگیں کی بلڈنگیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ خسفن و قذفن، لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ تھوڑا سا ماضی قریب کے اندر چلے جائیں، جب فصلیں پکی ہوئی تھیں اللہ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں، آپ ذرا خود غور کریں، پکی پکائی فصلیں بالکل تباہ و برباد ہو گئی، کس وجہ سے؟ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں، ان کی پہچان ختم کر دی جائے، اور وجہ کیا ہوگی؟ قیل وَمَتَىٰ ذَٰلِکَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب لوگوں کے اندر قرآن مجید سے زیادہ ان کے اندر موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، اذا ظہرت المعازف، جب موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، والقینات، اور اسی طرح جب لوگوں کے اندر گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گے، گانے گانے والیاں، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گے، واستحلت الخمر، اور شراب عام ہو جائے، لوگ شراب کو گناہ سمجھ کر کے پیئیں گے نہیں، بلکہ اس کو ثواب سمجھ کر کے اپنی تھوڑی سی تفریح کے لیے اس کو چکھیں گے اور اس کو پیا کریں گے، اس کو عام کر دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارے امت مسلمان کی اور ہمارے گھروں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، اور جو قوم اپنے ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دے گی، ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دے گا، ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا، بالسنین، ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ آج دوسری بڑی طاقت پوری دنیا کے اندر، دوسری بڑی طاقت مسلمانوں کی طاقت، فردی اعتبار سے، انسان کی فردی قوت کے اعتبار سے عیسائیت کے بعد سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی طاقت، لیکن جب دل کرتا ہے امریکہ اٹھے وہ کچل کے رکھ دیتا ہے، اسرائیل اٹھے وہ کچل کے رکھ دیتا ہے، مسلمان اپنے لیے کچھ بھی کر نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج اپنے اندر ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خرابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے اندر ایک فحاشی والی عادت بڑھ گئی، اللہ نے تباہ کر دی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کی قوم نے اپنے مال کے اندر، اپنی خرید و فروخت کے اندر کمی بیشی کو اپنا لیا، اللہ نے ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دی۔ اور اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ اور آج ہمارے اندر ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں،
ہمارے معاشرے میں یہ تو خرید و فروخت کے اندر تھوڑی سی کمی بیشی ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں اور ہتھیایا ہوا مال. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص ایک بلشت برابر 9 انچ کے برابر کسی کی زمین کو ہتھیاتا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالے اور وہ لے کر کے پھر رہا ہوگا. اور ہمارے معاشرے میں اپنی بہنوں کا مال ہڑپ کر کے اگر ہم کہیں کہ جب ہم تہجد میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے اب 4 پڑھ لیں گے, کوئی فائدہ نہیں. ہماری داڑھی بالکل بڑی ہو کر کے ناف پہ آنے لگ جائے, ہم پہلی صف میں آ کر کے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں, لیکن ہماری بلڈنگیں اور ہمارا مال ہماری بہنوں کا ہڑپ کیا ہوا, دوسروں کے مال کو ہتھیایا ہوا, اور ہم اس کے اوپر جس طرح کا مرضی دسترخوان لگا دیں, جس طرح کی مرضی چیزیں لگا دیں اور لوگوں کو اس کے طرف راغب کریں, اپنی ہاؤسنگ سکیمیں بنا لیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں, اللہ کے راستے میں دیتے رہیں. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے کہ محراب بنا ہوا ہے, ماتھے کے اوپر محراب ہے, اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, لمبی داڑھی ہے, اللہ چہرے کی طرف نہیں دیکھتے. ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, مال کس طرح کا کتنا بڑا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں. اس دل کے اندر لوگوں کو کھلانے کا, صدقہ کرنے کا انسان کے اندر جذبہ کس لیے ہے؟ کیا کسی کا مال ہتھیا کر کے, اپنی زمین کے ساتھ دوسری کی زمین کو ملا کر کے اور اپنے مال کے ساتھ کسی کے مال کو ملا کر کے اور پھر ہم کہیں جی ہم تو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو, بیواؤں کو کھلا رہے ہیں, مسکینوں کے کام آ رہے ہیں, اور ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہے, ہر مہینے عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک بندے کا تذکرہ کیا, یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ایک شخص ہے لمبا سفر کر کے آتا ہے, آ کر کے اس کے بال پراگندہ ہے, اس کے جسم کے اوپر گرد مٹی پڑی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے, یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, یا ربی اللہ کو پکارتا ہے. اور آج ذرا گمان کریں ہمارے مسلمانوں کی حالت کو ذرا سوچیں, کیا حرم کے اندر مسلمان ان فلسطینیوں کے لیے دعا نہیں کر رہے؟ کیا ہم لوگ ان کے لیے دعا نہیں کر رہے؟ اور اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے, بال پراگندہ ہیں, جسم کے اوپر گرد اور مٹی پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر انسان کے سفر کرنے کے اسباب سارے مہیا ہیں, اس کے اوپر ہیں, سامنے نظر آتے ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ شخص وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, اس کا کھانا حرام کا, وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, اس نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ حرام کے ہیں, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, اس کی پرورش حرام کے پیسوں سے کی گئی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی دعا کو قبول کرے, کس طرح اس کی مدد کریں اس انسان کی, کس طرح اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے. میں نے پہلے عرض کیا, ہم اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم سے پہلے ایک قوم تھی, ہم سے پہلے بنی اسرائیلیے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کے بادلوں کو حکم دیا تھا کہ یہ جہاں جائیں ان کے اوپر سایہ کرنا ہے, ان کے کھانے کا بندوبست آسمان سے کیا تھا, من و سلوہ اترتا تھا. یہ وہ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کر کے رستے بنائے تھے, لیکن اللہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا, جو اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں.
جو محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں ہم بھی ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، ایسی بستی والوں کو، ایسے گھر والوں کو، میں اللہ بھی نہیں ان کی مدد کرتا، میں اللہ بھی نہیں ان کو نوازتا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، دوبارہ پھر سے اس اللہ کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری یہ حالت کس وجہ سے ہے، کیوں ہماری یہ حالت ہے۔ ہم نے خود جان بوجھ کر کے تھوڑے سے پیسے، فیم اور شہرت کے لیے اپنے اندر فحاشی کو عام کیا ہے، عریانی کو عام کیا ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر ہم نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بیچ کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو خود یہ تربیت دی ہے کہ جائیں آپ آزاد ہیں، آپ جس طرح مرضی کریں، آپ جیسا مرضی اپنے مال کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر جیسا مرضی تصرف کریں۔ ہم نے خود ان کی سرپرستی کی ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو خود تباہ کیا ہے، اور ان کی اس ذرا سی فیم کے اوپر، ان کی اس ذرا سی شہرت کے اوپر ہم اپنے گھر والوں میں خود کو پتہ نہیں کتنا بڑا پھرنے کہاں سمجھتے، کتنا بڑا اور اونچا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے، یہ جو مال آ رہا ہے، جس کے اوپر میرا بچہ بچی اور میں پل رہے ہیں، جو ہمارے میدے اور پیٹ کے اندر لقمہ جا رہا ہے، یہ کس طرح کا، یہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر آج ہم معاشرے کے اندر صرف پیسے کی غرض میں لگے ہوئے۔ اور پیارے بھائیوں، ہم نے بالکل قرآن مجید کو، اللہ کے فرمان کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے کہ کوئی بھی قوم اس کے اندر عدالتی نظام انتہائی سخت قسم کا، انصاف والا عدالتی نظام ہو، اس کی اخلاقیات سب سے برتر ہوں، اور میں اس کو بالکل ڈبو کر کے رکھ دوں، بالکل تباہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے سائے کے نیچے سے گزار، اور عجیب بات، ساری رات اسی شادی کے اوپر گانا بجانے والے اور گانے بجانے والیوں کو پیسے دینے والے موجود رہتے ہیں۔ ساری رات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور پھر جب اپنی بیٹی کو رخصتی کرنے کا وقت آتا ہے تو جلدی سے قرآن مجید کو منگوایا جاتا ہے۔ اس کے نیچے سے، قرآن مجید کے سائے میں ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ فائدہ ایسے قرآن مجید کے سائے کا، آپ قرآن مجید کو چوم چاٹ کر کے اوپر اپنی الماری کے سب سے اوپر رکھ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر اس قرآن کو پڑھا ہے، اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا ہے، اس قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو پاش نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کا واقعہ انسان کو ایک سبق دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کے گورنر بنتے ہیں، مدینے کے گورنر، اللہ کے پیغمبر کے شہر کے گورنر۔ ایک ہاتھ میں ریشمی رومال، مال پڑا ہوا ہے، درہم و دینار ہے سامنے پڑے ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہنے لگے ابو ہریرہ اپنے وقت کو یاد کر، اور پھر اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ کہنے لگے سارے انصاری، سارے مہاجرین وہ مال و متاع کے لیے، اپنے اندر تجارت کے لیے نکل جایا کرتے تھے، میں ابو ہریرہ اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا تھا، کب اللہ کے پیغمبر باہر آئیں اور آ کر کے کوئی حدیث سنائیں میں اس کو حفظ کرتا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ اتنی بھوک لگی کہ مجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں راستے میں پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہوں، ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہوں، ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق گزرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر بتا دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب مانگ بھی نہیں رہے، عزت نفس ہے نا، کہتے میں مانگ بھی نہیں رہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں، اور اتنی بھوک ہے کہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، پیٹ کے بعد لیٹا ہوا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے کہا اس کا ترجمہ بتا، ترجمہ تفسیر بتائی اور چلے۔
عمر فاروق آئے، میں نے کہا اس کا ترجمہ اور تفسیر بتا دیجیے۔ عمر فاروق نے ترجمہ اور تفسیر بتایا۔ چلے سیدنا عثمان آئے، میں نے کہا اس کا ترجمہ بتائیے، ترجمہ بتایا اور چلے گئے۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بتائی۔ اللہ کے پیغمبر سے سمجھ گئے، مجھے اٹھایا اللہ کے پیغمبر نے، اٹھا کر کے صفہ چبوترے کے اوپر لے گئے، وہاں جا کر کے بٹھایا اور کہنے لگے ایک شخص آیا پیالہ لے کر کے، دودھ کا پیالہ لے کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر۔ کہنے لگے میں نے سوچا اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ بھوکا میں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور اللہ کے پیغمبر مجھے کہہ رہے ہیں اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیا، پہلے بندے کو دیا، سب نے پیا، پیالہ ویسے کا ویسا، اس کے اندر دودھ ویسے کا ویسا پڑا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ پینا شروع کرو۔ کہنے لگے میں نے اتنا پیا سیر ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے میں نے پھر اور پیا۔ کہا پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے میں نے اور پیا، حتیٰ کہ میرے ناخنوں کے اندر پتہ چلنے لگا کہ میرے جسم کے اندر کوئی چیز ہوئی۔ یہ ابو ہریرہ کہ جن کے مالی حالات اس طرح کے ہیں کہ انسان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ریشمی رومال ہے، سامنے درہم و دینار پڑے ہیں، اور یہی ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو، قرآن مجید کی بات کو اپنایا ہے، ہمیشہ اللہ کے قرآن کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھا۔ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے گورنری عطا کی، اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر صرف 3 لوگ تھے، ایک میں ابو ہریرہ، ایک میری بیوی، اور ایک ہم نے غلام رکھا ہوا تھا جس سے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا جاتا تھا۔ کہتے ہم نے رات کو تقسیم کیا ہوا تھا، رات کا ایک حصہ میں عبادت کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، میں اپنی بیوی کو جگا دیتا، رات کے دوسرے حصے میں میری بیوی تلاوت کرتی، پھر وہ سوتی تو میرے غلام کو جگا دیتی۔ ہم نے رات کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج ہم نے اپنے اس قرآن کو، اللہ کی کلام کو، سب سے بڑی بات یہ اللہ کی کلام ہے، میرے اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، یہ اللہ کی کلام ہے، ہم نے اس کلام کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنے مادی اشیاء کے اوپر لے کر کے بیٹھ گئے۔ ان مادی اشیاء کے اوپر اپنی توجہ کو اور اپنے توکل کو مبذول کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اگر آج بھی مسلمان اس قرآن کی طرف واپس آئے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی طرف واپس آئے، اگر آج بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے، اور پیارے بھائیوں یہ امت مسلمہ کی نہیں، جس گھر کے اندر بھی اس طرح کا ماحول ہے، اس گھر بربادی کی طرف وہ گھر جا رہا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن مجید کی طرف آ رہے ہیں، اس گھر والے اگر قرآن مجید کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ قرآن انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بلندی عطا کرتا۔ یہی سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ مدینہ کے اندر عیسائی پادری آتا ہے، مدینہ کے اندر عیسائی پادری آیا، اور صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ جو بندہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اس کا محل دیکھنے کے لیے مدینہ جا رہا ہے۔ سیدنا عمر کا محل دیکھنے کے لیے مدینے کے اندر آیا، اور آ کر کے مدینے کے اندر دیکھا کہ ہر قسم کے گھر ایک جیسے، ہر بندے کے گھر ایک جیسے، کہیں پر کوئی محل نظر نہیں آ رہا۔ آ کر کے کہا کہ آپ کا بادشاہ کدھر ہے؟ آگے سے جواب دینے والا بھی مسلمان تھا۔ کہنے لگے ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا تو صرف ایک امیر ہے، جیسے وہ کہتا ہے ہم اس کی اطاعت کریں، کوئی بادشاہ نہیں۔ کہنے لگے اچھا آپ کا امیر کدھر ہے؟ اب بات سنیے۔ کہنے لگے
کہ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ بھاگ گئے تھے، لوگ دیکھنے کے لیے گئے نہیں ملے، اب وہ امیر عمر خود گیا ہے دیکھنے کے لیے۔ یہی عمر ہیں جو بیان کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت لوگوں کو ترقی عطا کرتے ہیں، اس قرآن کی بدولت لوگوں کو عروج اور ترقی دیتے ہیں۔ وہ بندہ کہتے ہیں میں پیچھے چلا گیا، وہ عیسائی پادری پیچھے گیا دیکھنے کے لیے کہ وہ عمر کیسا عمر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے رہے، دوپہر کا وقت ہوا، اب نیند نے ستایا ہے، ایک درخت کے نیچے ایک اینٹ کو رکھ کر کے اس کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور عمر سویا ہوا ہے۔ وہ پادری اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے عمر، تو اپنی خلافت کے اندر عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس وجہ سے تجھے کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی بیت المقدس کو جب فتح کیا گیا، اس کی فتح کے اوپر جب سیدنا عمر آئے ہیں تو سیدنا عمر کے کرتے کو 14 پیوند لگے ہوئے، 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس کا سفر شروع کیا تو شروع کرتے وقت ایک غلام کو ساتھ لیا، ایک گھوڑا تھا، 2 آدمی تھے، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک ان کے ساتھ ان کا غلام اور ایک گھوڑا ہے۔ کہنے لگے، اس غلام سے کہا آدھا راستہ میں بیٹھا کروں گا، کچھ عرصے کے بعد آپ بیٹھا کریں گے اور چلتے چلاتے اسی طرح بیت المقدس پہنچیں گے۔ وہ غلام کہتا ہے جب بیت المقدس قریب آیا، جب یہ سرزمین قریب آئی تو میری باری تھی، گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب جب بیت المقدس کی طرف سے آگے سے مسلمان اور عیسائی دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ سردار آ رہا ہے، کہ جس کی حکمرانی کے اندر وہ بادشاہ آ رہا ہے، کہ جس کی بادشاہت کے اندر لوگوں نے ہم سے اس بیت المقدس کو چھین لیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے عیسائی آئے، تو کہتے ہیں سیدنا عمر نے لگام کو پکڑا ہوا ہے اور وہ غلام اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح چلتے چلاتے سیدنا عمر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے اندر عدالت کو، عدل و انصاف کو قائم کر لیں، آج بھی اگر یہی عمر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے اوپر مجلس شورا بنائی تھی صرف اس لیے کہ ہم بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھا کریں، قرآن مجید کی تفسیر کے اندر باتیں کیا کریں گے، قرآن مجید کے احکامات کو سمجھا کریں گے، یہی عمر ہے جنہوں نے قرآن مجید کی محبت کے اندر نماز تراویح کا اعلان کیا۔ اور یہی عمر بیان کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی بدولت، اس کی پڑھائی اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلندی اور عروج عطا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، آپ آج ذرا غور کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی قرآن مجید کو عبادت سمجھ کر کے پڑھا، کہ کبھی بھی ہم نے قرآن مجید کو صرف اس لیے پڑھا ہو کہ قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ہم نے سورہ کہف پڑھنی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، اور ہم نے صرف جمعے والے دن سورہ کہف کو پڑھا ہے، ہم نے چند قرآنی آیتوں کو یاد کیا ہوا ہے، اگر کچھ نہیں تو بدعتی لوگوں نے لوح قرآنی بنایا ہوا ہے، الف لام میم قاف اور کاف ہا یا عین صاد کی تصویریں بنا کر کے گھر میں لٹکائی ہوئی ہیں، ہماری دکانوں کے اندر، ہماری پلاٹوں کے اندر، ہماری بیٹھکوں کے اندر بس اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہی ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے، یہی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، انہی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، اگر کوئی شخص 1 کلو شہد لے اور اس کو اپنے جسم کے اوپر لٹکا لے، اپنے گلے میں لٹکا لے، کیا یہ شہد اس کو شفا دے گا؟ کوئی انسان اس کو بخار ہے، وہ پیناڈول کی گولی لے اور اس کا تعویذ بنا کر کے اپنے گلے میں لٹکا لے، ظاہری سی بات ہے 2 منٹ کے بعد اس کو شفا مل جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا قرآن مجید تعویذوں کے لیے؟ کیا قرآن مجید کا صرف یہی کام رہ گیا ہے
کہ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے قسم اٹھانے کی تو ہم مسجد میں لے کر کے آئیں، لوگوں سے وضو کروائیں اور قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھوا کر کے اپنی قسموں کو لے لیں۔ جب ضرورت پڑے قرآن مجید کی تو ہم قرآن مجید کو لے کر کے اپنے بچیوں کی رخصتی کرتے رہیں۔ جب ضرورت پڑے کسی دکان کے افتتاح کی تو کسی مولوی کو بلائیں اور بلا کر کے چند آیتیں پڑھوائیں اور اس کے بعد ہماری زندگی بن جائے۔ نہیں پیارے بھائی، یہ رب کی کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اس اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے مسلمانوں کو ترقی دی تھی اور آج ہم اسی سے پیچھے ہٹ گئے، اور یہی وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، دنیا میں ترقی اور عروج کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو انسان کو دنیا میں غالب رکھتا ہے، مغلوب ہونے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی اور فحش کلامی، فحش گوئی اور اس طرح کی گندی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔